صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ میں آپ کو ایک عبرت والی واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک ماں اپنے بچوں سے ان کی تعلیمی کیفیت کی متعلق باس پرس کر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی اس کی عمر نہیں تھی اتنی، وہ بھی بیٹھا ہوا جو بھائی بہن جیسی قلم اور کاغذ سے کھیل رہا تھا۔ خیر کھانے کا وقت ہوا تو وہ چونکہ گھر کی بہو تھی اور مکان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لون بنا ہوا تھا، لون میں ایک سرونٹ کوارٹر بنا ہوا تھا، اس میں ایک بوڑھا شخص تھا جو اس کا سسر تھا۔ تو بہو نے کھانا لیا اور سسر کو دینے گئی، واپس آئی تو دیکھا تو چھوٹا سا بچہ اتفاق کے طور پر اپنے کاغذ پر ایسی ڈیزائن بنا رہا تھا جس میں مکان تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا۔ ماں کو بڑی حیرت ہوئی کہ بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں تم نے یہ ڈیزائن بنا لی، یہ کیسے بنا لیا تم نے؟ تو اس بچے نے کہا کہ امی یہ مکان ہے، جب میں بڑا ہوں گا تو میں اس میں رہوں گا۔ ماں نے کہا تو بیٹا یہ جو الگ سے جو چھوٹا سا کمرہ بنایا باہر چھوٹا سا مکان بنا یہ کیا ہے؟ بولا میں بڑا ہوں گا تو میں تو بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گا نا، یہاں میں آپ کو اور ابو کو رکھوں گا۔ تو وہاں نے کہا بیٹا یہ کیوں؟ کہا جی آپ نے بھی تو دادا جان کو الگ رکھا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا طریقہ کہ میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں گا خوش اور آپ کو میں الگ۔ یہ کہتے ہی بہو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں کھلی گئی، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے میری سسر سے نہیں بن رہی تھی لیکن میرا کام تھا اپنے ساس و سسر کی خدمت کرنا اور ان کا ادب بجا لانا، کیونکہ شوہر تو تنگ تھا نا کہ بیوی مان ہی نہیں رہی تھی اور وہ تنگ آ کر اس نے اپنے باپ کو الگ سرونٹ کوارٹر میں رکھ دیا۔ دن رات پالنے پوسنے والے باپ کو بیوی کی باتوں میں آ کر سرونٹ کوارٹر میں رکھ دیا، اور آج اس کا چھوٹا سا بچہ ڈیزائن بنا رہا ہے مکان کی اور اپنے باپ کو اپنی ماں کو مستقبل بتا رہا ہے جس طرح تم نے میرے دادا کو اٹھا کر سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہے میں بھی تم کو اٹھا کر سرونٹ کوارٹر میں رکھوں گا۔ اب وہ ماں جھنجھلا کر اٹھی نا کہ یہ کیا ہو گیا، اور دوڑی اور سسر سے معافی مانگی اور اپنے گھر میں لے کر آئی اور بہترین کمرے میں اس کو رکھا۔ شام کو شوہر صاحب آئے اور دیکھ کر حیران کہ گھر کی تو کائنات ہی بدل گئی ہے۔ تو سارا واقعہ پوچھا تو بتایا کہ میرے بیٹے نے میری آنکھ کھولی ہے کہ جو سلوک میں تمہارے باپ کے ساتھ کر رہی تھی مجھے ڈر لگا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے۔ یہ ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کوئی بدبخت شخص ہے یا کوئی نیک بخت شخص ہے، تو اس میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے اور اس کو کوئی گھسیٹ رہا ہے ایسے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے کیا کر رہے ہیں اس بوڑھے شخص کو؟ کہنے لگا ہٹو یہ میرا باپ ہے۔ تیرا آپ کے والد اور یوں گھسیٹ رہے اس کو اور اس کے لیے بد دعا کی؟ کہا مجھے بد دعا کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو ٹھیک ہے شادی ہو جاتی ہے، بیوی کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، لیکن باپ نے کیا بگاڑا ہے تمہارا یار؟ ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اور ان کی خوشیوں میں پاگل ہو کر ماں باپ کو دکھ کے اندھیری کوٹھڑی میں ڈالنے کا حق کس نے دیا تم کو؟ ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرانے کا تم کو کس نے دیا؟ کبھی چائلڈ ہاؤس میں تمہیں داخل کرایا تمہارے ماں باپ نے؟ دو ماں باپ 12 بچے پال لیتے ہیں، 12 بچے ہو کر دو ماں باپ نہیں پالتے۔ یہ پورا کلچر بن چکا ہے، انڈیپینڈنٹ کلچر۔ یہ نعرے میں نے سنے کہ کیا اولاد کو آزادی حاصل نہیں ہے؟ کیا ہم شادی کے بعد آزاد نہیں ہو سکتے؟ کیا تمہارے ماں باپ نے بھی تو شادی کی تھی، کیا تو وہ آزاد ہو گئے تھے؟ باپ نے تو اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کر دی، ماں نے اپنی خوشیاں اولاد کے نام پر قربان کر دی، نیندیں قربان کر دی، اس لیے کی تھی کہ اولاد ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے گی، اٹھا کر الگ کر دے گی، بدتمیزی کرے گی؟ نہیں، ماں باپ کی دل آزاری کی اجازت شریعت نہیں دیتی، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں تک فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی رکھنا واجب ہے، راضی رکھنا واجب ہے، تو بات ماننا شریعت کے مطابق راضی رکھنا بھی واجب ہے۔ یہ دو طرفہ جو منفی کلچر بن گیا، تربیت نہ ہونے کا بھی اور اولاد کے بے باک ہونے کا بھی، انشاءاللہ دعوت اسلامی اس کو تبدیل کرے گی۔ صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔